کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ دنیا کے جن ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ پر سفر ممکن نہیں، وہاں تک رسائی رکھنے والا یہ کتاب فروش خود کتاب پڑھنا نہیں جانتا۔ لاہور کے اس کتاب فروش کے پاس انتہائی نایاب کتابوں کا خزانہ پایا جاتا ہے، جن کی قیمت لاکھوں روپے ہے۔ یہاں 450 سال پرانی نایاب کتابیں بھی موجود ہیں۔ اس کے خریداروں میں کئی ممالک کے انگریز بھی شامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی قدیم اور نایاب کتابیں ہیں اور یہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ ایسی کوئی نایاب کتاب آپ کے پاس جو بہت پرانی ہو؟ ایک افغانستان کے موضوع پہ ستانہ پہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، پرائز میں نے چیک کروائی ہے ڈالر میں، وہ تقریباً $2700۔ کس کس ملک سے آئی یہ کتاب ہے؟ اسرائیل سے بھی کتاب منگوا کرتی ہے۔ آپ کے پاس تو بڑے مشہور کوئی ادیب، کوئی رائٹر، کوئی ریڈرز آتے ہوں گے کافی مشہور۔ آسٹریلیا میں ایک اسکالر ہے لیڈی، ان کا نام کرینہ ہے۔ امریکہ میں ہے ایک اسکالر، ان کا نام ہے ڈینیل۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ 200، 250، 300 سال پرانی ملتی ہیں۔ سن 1800 کی، سن 1700 کی میرے پاس کافی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی کتاب ہے جو آپ کے پاس پین ہو لیکن آپ کے پاس پڑھی ہو وہ کتاب؟ ایسی بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، اولڈ بکس میں میرے پاس آ بھی جاتی ہیں کبھی کبھی۔ سیلز میں کمی تو آئی ہوگی پہلے کی نسبت؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جس دور میں فٹ پاتھ کے اوپر تھا، اس دور میں کتاب کا کام بہت اچھا تھا۔ جی، ہمارے ساتھ ہارون صدیقی صاحب موجود ہیں۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کتابیں جمع کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ خود بھی پڑھتے ہیں کتابیں؟ میرا تقریباً ہمارا جو خاندان ہے نا، یہ ہمارا خاندانی کام ہے صدیقی برادری کا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں نے، میرے پھپھا نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا، پیرزادہ محمد ابراہیم چشتی صاحب نے۔ پیرزادہ محمد ابراہیم نام تھا ان کا۔ پھر میرے والد صاحب نے بھی ان سے یہ کام سیکھا، اس دور میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تیسری جماعت سے ہی میں اسکول سے نکل گیا تھا۔ میں نے کام تو بڑے سیکھے، لیکن 90s میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے یہی کام کرنا پڑا، کیونکہ باقی کاموں کے لیے پیسے بڑے لگتے تھے۔ خاندانی کاروبار ہے یہ ہمارا خاندانی کام تھا، اس کی مجھے کچھ سمجھ بوجھ بھی تھی۔ اچھا، سیکھنا نہیں پڑتا تھا مجھے تو، اور پیسے بھی کم لگتے تھے اس کام پہ۔ خود بھی پڑھتے ہیں کتابیں؟ شوق ہے پڑھنے کا؟ ہاں، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے مجھے، کچھ پرانی کتابیں، مطلب ناول وغیرہ، کیونکہ اسکول تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میں انگریزی فارسی میں ویسے تو نہیں پڑھ سکتا جیسے انسان کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ میں ناول پڑھ کے گزارا کر لیتا ہوں، کوئی تاریخی ناول یا دوسرے ناول جو بھی ہیں پرانے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میرے کئی کسٹمر ہیں جنہوں نے مجھے یہ چیزیں سکھائیں۔ میرے کزن ہیں اسلام آباد میں، شاہد صدیقی، انہوں نے بھی مجھے بڑا سکھایا، ان کا بھی انٹیک کا کام تھا۔ ایسی کوئی نایاب کتاب آپ کے پاس جو بہت پرانی ہو؟ ایسی کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں جو بہت نایاب ہوں، ہاں، جن کی بہت ویلیو ہو؟ کافی کتابیں ہیں میرے پاس۔ ایک کتاب ہے جس کی $7,500 پرائز ہے۔ ایک افغانستان کے موضوع پہ ستانہ پہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، اس کی بھی قیمت، حالانکہ وہ اتنی سی کتاب ہے، کوئی 150 پیج کی، لیکن مارکیٹ میں اس کی جو پرائز میں نے چیک کروائی ہے ڈالر میں، وہ تقریباً $2,700 ہے۔ تو یہ باہر جو $2,000 کی بکری ہے، یہاں پہ آپ کتنے کی بیچتے ہیں؟ ہمیں تو یہاں پہ کوئی 50,000 لاکھ بھی دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ یار چلو اچھا، ہماری چیز تو بک گئی۔ ہمیں تو یہاں پہ مل جاتی ہے نا۔ کہاں کہاں سے منگواتے ہیں؟ کس کس ملک سے آئی یہ کتابیں؟ اسرائیل سے بھی کتاب منگوا کر دی ہے۔ اچھا، ایک کتاب تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگوں پر، اسرائیل سے منگوائی؟ 1629 کا ایڈیشن تھا، وہ اس نے مجھے اسرائیل سے منگوا کے دیا تھا۔ اسرائیل سے کیسے منگواتے ہیں کتابیں؟ مطلب ڈائریکٹ فلائٹ تو وہاں سے نہیں آتی؟ نہیں، تو کیا طریقہ اس کا طریقہ کار تھا، وہ جو ہے نا وہاں سے پہلے جیسے وہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں کہیں پہ ڈیلیور کروا لی، پھر وہاں سے جو ہے نا پاکستان ڈیلیور ہو گئی۔ تو یہ کتنے کی پڑ جاتی ہے کتاب؟ کیسے ہوتا ہے وہاں مہنگی پڑ جاتی ہے، لازمی ہے، وہ کوریئر کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس تو بڑے مشہور کوئی ادیب، کوئی رائٹر، کوئی ریڈرز آتے ہوں گے کافی مشہور، جو اس طرح کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل، میرے پاس تقریباً ہر قسم کے ایسے جو مشہور لوگ ہیں یا اسکالر ہیں، لمز یونیورسٹی میں بھی ہیں، پھر لندن میں، آسٹریلیا میں ایک اسکالر ہے لیڈی، ان کا نام کرینہ ہے۔ اچھا، اسی طرح امریکہ میں ہے ایک اسکالر، ان کا نام ہے ڈینیل۔
ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں کتنی ہیں آپ کے پاس جو ہاتھ سے لکھی گئی ہاتھ ہوں؟ سے لکھی ہوئی کتابیں ظاہری بات ہے وہ بڑی پرانی ہوں گی. موجودہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ملتی ہیں نا وہ تقریباً 200 250 300 سال پرانی ملتی ہیں. سن 1800 کی سن 1700 کی میرے پاس کافی کتابیں پڑی ہوئی ہیں. تو وہ بھی چھپی ہوئی کتابیں 200 300 450 سال تک پرانی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس. پرانی سے پرانی کتاب کتنے سال پرانی ہے؟ میرے پاس سب سے پرانی کتاب 450 سال پرانی ہے. 450 سال پرانی ہے. اچھا ایسی کوئی کتابیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو یہ کسی کے پاس نہیں ہوگی صرف میرے پاس ہے؟ لیکن ایسی بے شمار کتابیں ہیں جو موجودہ اس وقت جو پاکستان کے دکاندار ہیں یا کچھ میرے کسٹمر ہیں انٹیک کے ان کے پاس بھی ایسی کئی چیزیں نہیں ہیں. اچھا میرے پاس موجود ہیں کتابیں. ایسی کوئی کتابیں آپ کے پاس ہیں جو پاکستان میں، کیونکہ کافی کتابیں پاکستان میں بین بھی ہیں، تو ایسی کوئی کتاب ہے جو آپ کے پاس بین ہو لیکن آپ کے پاس پڑھی ہو وہ کتاب؟ ایسی بے شمار کتابیں ہوتی ہیں اولڈ بکس میں میرے پاس آ بھی جاتی ہیں کبھی کبھی. اب لوگ کتابوں کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو آپ کے سیلز میں کمی تو آئی ہوگی پہلے کی نسبت؟ سیل میں تو بہت کمی آئی ہے. کتابیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جس دور میں فٹ پاتھ کے اوپر تھا اس دور میں کتاب کا کام بہت اچھا تھا. جس دور میں ہم نے دکانیں کر لی ہیں اس دور میں کتاب کا کام ختم ہو چکا ہے. اب یہ صرف چند شوقین لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں انسائکلوپیڈیاز رکھنا چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں دیکھیں دنیا کی معلومات حاصل کریں. چلیں ارون صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.